بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع، چوتھا سبق، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم ذات یعنی کہ اسم ذات کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو۔ کالا ہونا، گورا ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، یہ کیا ہے؟ صفت ہے، اور جو انسان ہے وہ موصوف ہے۔ جو بھی ذات ہے یا کوئی کپڑا ہے وہ کالا پیلا کلر وغیرہ ہے، اس کی صفت ہے۔ جیسے الماء العذب، میٹھا پانی، ماؤن موصوف ہوا، العذب میٹھا صفت ہوا، میٹھا ہونا۔ الہواء بارد، ٹھنڈی ہوا، ہواؤن کیا ہوا؟ موصوف، اور بارد ٹھنڈی صفت۔ الولد المجتہد، محنتی لڑکا موصوف محنت۔ المحمود الخطیب، مقرر محمود موصوف ہے، مقرر ہونا صفت وغیرہ۔ مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ موصوف ہمیشہ اسم ذات اور صفت عموماً اسم صفت ہوا کرتا ہے۔ مرکب توصیفی یعنی موصوف و صفت کے درمیان حسب ذیل باتوں میں پوری مطابقت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں: اعراب یعنی کہ دونوں کا حرکت ایک ہی ہوگا، جو موصوف کا وہی صفت کا۔ تعریف و تنکیر یعنی معرفہ ہوگا تو موصوف تو صفت بھی معرفہ ہوگا، اور نکرہ ہوگا صفت موصوف تو صفت بھی نکرہ ہوگا۔ تذکیر و تانیث یعنی مؤنث ہوگا موصوف تو صفت بھی مؤنث، اور موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر۔ واحد تثنیہ جمع، اگر واحد ہوگا موصوف یا تثنیہ یا جمع ہوگا تو اسی کے مطابقت صفت بھی ہوگی، واحد تثنیہ جمع۔ البتہ موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت عموماً واحد مؤنث ہی آتی ہے، جیسے الشجرات الطویلۃ، طویلات نہیں آیا، طویلۃ جمع نہیں آیا، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے۔ شجرات درخت، کبھی مطابقت کے لیے طویلات بھی کہہ دیتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو بھی یاد کر لیں، اور آگے جو ہے تمرین ہے، تمرین کو دیکھ لیں۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ تعریف اور تنکیر میں موصوف صفت کی مطابقت۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے: البستان جمیل، الغصن الاخضر۔ ترجمہ ہم دے دیں گے آپ کو، دیکھ لیجیے گا ڈسکرپشن میں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیے۔ الورق الناعم ثوب رخیص، قلم ثمین، الرداء خشن، المطر الغدیر، السحاب الکثیف، تلميذ مجتهد، الفلاح الكسلان، القطار السرير، فرس بطيء، تفاح الحلو، الليمون الحامض، اقبال الشاعر، الدین القیم۔ اور پھر اردو میں جو ہے بنانا ہے موصوف صفت ٹھنڈا پانی، ایک طریقے سے لانا ہے: صاف ہوا، میٹھا پھل، سرخ روشنائی، سیاہ پینسل، ایک خوبصورت پرندہ، ایک قیمتی ہار، موٹا بیل، ایک تیز رفتار گھوڑا، چوڑی سڑک، ایک نیک لڑکا، ایک اچھی کتاب۔ دیکھ لیجیے، اس میں بھی موصوف صفت میں جو ہے مطابقت کر کے آپ کو کومنٹ کرنا ہے۔ محنتی طالب علم، مہربان استاد، شاہد ادیب، آخری نبی محمد رسول اللہ، سچا رسول۔ تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے: الحدیقۃ جمیلۃ، الگ سے بھی دیا ہوا ہے: الشجرۃ المثمرۃ، ورد حمراء، الطعام الشہی، لحم طری، خبز بائت۔ اس کو جو ہے تذکیر تانیث میں موصوف صفت کی مطابقت، اس کو ترجمہ بھی کرنا ہے، اور نہیں اگر ہوا تو آپ کو دیکھ لینا ڈسکرپشن میں جا کر کے۔ یہ بھی ہے: الفضة بیضاء، الفاکہۃ الفجۃ، زہرۃ مفتحۃ،
ثمر ناضج السماء الصافية بنت جميلة خدیجة العالمة حمیدة الخرقاء. اس کو جو ہے پورا مکمل ترجمہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کومنٹ میں کرنا ہے. اور یہاں پر تیسرا تمرین نمبر 9 میں جو ہے خالی جگہوں کو بھرنا ہے، الفاظ لانا ہے. کاپی پہ بنا لیں یا پھر کومنٹ کر دیں اس کو جو ہے ایک الگ سے جو ہے اللیل، اس کی ایک صفت لانا. ٹھیک ہے. البستان کرسی السبورة سعید العقد المصباح سیارة المنارة البقرة شاة فاطمة. یہاں پر جو صفت لانا یہ سب موصوف ہے. اب خالی جگہوں کو پورا کرنا 10 نمبر تمرین میں. یہاں پر جو ہے ایک آپ کو صفت تو ذکر ہے، موصوف لانا ہے جو صفت کے مطابق ہو. تو جیسے الماء العذب، النجوم اللامع، النجوم اللامع، الف لام داخل ہے تو النجوم پہ بھی آپ کو داخل کرنا ہے. 1 نمبر دیکھ رہے ہیں آپ النجوم اللامع. تو نجوم بھی پھر الف لام ہے اور مذکر ہے، موصوف مذکر ہم لائے ہیں. اللامع لام الف لام داخل ہے، مذکر ہے. آپ کو بھی الف لام داخل کرنا، مذکر لانا ہے. واحد ہے تو واحد لانا ہے. اسی طرح سب میں جو ہے بھر کے آپ کو کومنٹ کرنا ہے. اب تمرین نمبر 11 میں ہے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے. تو اسی طرح نیلا آسمان، روشن سورج، بلند پہاڑ، یہ سب جو ہے جو مذکر ہے مذکر لانا ہے دونوں کو. جو مؤنث ہے اس کو دونوں کو مؤنث لانا، موصوف صفت کو. الف لام لائیں گے تو دونوں پر لائیں گے، نہیں ہے تو کسی پر نہیں لائیں گے موصوف صفت پر. اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہے تو واحد تثنیہ جمع میں بھی تذکیر و تانیث دیکھیں گے. پھر ایک تمرین ہے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے واحد تثنیہ و جمع میں موصوف صفت کے مطابقت. مثال دیا یہ سمجھنے کے لیے: الماء الرائق، الہواء النقی، الانہار الجاریۃ الجاریات. اس کو بھی دیکھ لیں اچھے سے. پھر خالی جگہیں مناسب صفات سے پر کرنا ہے کہ یہاں پر موصوف موجود ہے اللہ ظہار، اس کی صفت جو ہے یہ جمع ہے. اور کہیں پر تثنیہ ہے، الملابس جمع ہے، العمودان، اللیالی. واحد ہے جو واحد لانا ہے، جو جمع ہے اس کو جمع لانا ہے، جو تثنیہ ہے اس کو تثنیہ لانا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پھر تمرین آ رہی ہے. خالی جگہوں کو پر کرنا ہے تو کس چیز سے پر کرنا ہے دیکھ لیجئے. پر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو: نمطر الضئیل البارون متلائی. اسی کے مطابق جو ہے جمع ہے تو جمع لانا ہے. یہ جمع کی مثال ہے. الطلاب الناجحون. ٹھیک ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ جمع کی مثال ہے عربی میں. انشاء اپنی درس گاہ کے سے متعلق چیزوں پر موصوف صفت کے 6 ایسے جملے لکھے کہ واحد تثنیہ جمع تذکیر تانیث سے آ جائے. 6 جملے لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اپنی تعلیم سے متعلق چیزوں پر موصوف صفت کے 6 ایسے جملے لکھو کہ واحد تثنیہ جمع تذکیر تانیث آ جائے. اپنے دارالقامہ کے متعلق، اپنے ہاسٹل کے متعلق لکھو. اب جو ہے یہاں سے 5واں سبق شروع ہو جائے گا. آپ اس پہ غور کر لیں اور تھوڑا سا محنت کر لیں، انشاءاللہ آ جائے گا. ہم سارے کا جو ہے ترجمہ ہم جو ہے دیتے ہیں.
لکھ کر کے ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے، یاد کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، عربی بولنے آ جائے گی۔